قاضی وقت پھر دربار لگا بیٹھا ہے، ہم غریبوں کو عنوان بنا بیٹھا ہے۔ کچھ تو بولو گے جو دربار سجایا تم نے، ایک تماشا ہے کہ بازار سجا بیٹھا ہے۔ ہم تو مر کر بھی تمہیں بحث کا موضوع دیں گے، غربت مرگ کو مذاق بنا بیٹھا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبدیلی ابھی آنی ہے کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی، جنہوں نے از خود نوٹس لیا کورونا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ ان کی جو آبزرویشن جو ٹی وی اور میڈیا کے اوپر بتائی جا رہی ہیں وہ معذرت کے ساتھ مضحکہ خیز ہیں اور سپریم کورٹ کی شایان شان نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہفتہ اور اتوار کو چھوٹی مارکیٹس کھولنے کا حکم، اور حکومت سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وبا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو نہیں آئیں گی۔ مسئلہ یہ کہ ہفتے اور اتوار کو حکومت نے چھٹی کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن اسی لیے شاید کیا ہوا ہوگا کہ وبا اسی دن آتی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے چھٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو آپ کی آبزرویشن یہاں پہ تھوڑی سی غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میجر چیز انہوں نے بولی، انہوں نے کہا لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ لوگوں کے دلوں سے ڈر کو بالکل ختم کر کے، کیونکہ ڈر بھی سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کے دلوں سے ڈر بالکل ختم کر دیں گے تو لوگ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں عوام قطار میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیار محبت سے ایس او پیز سمجھائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن یورپی ممالک کی ہم آپ ہر دن رات اگزامپلز دیتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی انسان ان ایس او پیز پر عمل نہیں کرتا اگر ان پہ فائن نہ لگایا جائے۔ ان تمام مغربی ممالک میں جس وقت لاک ڈاؤن کیا گیا، لاک ڈاؤن نہیں کہہ سکتے بیسیکلی، انہوں نے جس وقت، جس کو ہماری حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہی ہے، جب انہوں نے وہ کیا تو تمام لوگ پارکس میں چلے گئے۔ اب یہ کوئی جاہل قوم نہیں ہے مغربی ممالک کی، بقول ہم تمام لوگوں کے، انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس کا کسی خاص قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو فائنز لگانے پڑتا ہے، آپ کو ڈر بٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے نئے کپڑے نہیں خریدنے تو کوئی بات نہیں، لوگوں نے تو مزید کپڑے خریدنے ہیں۔ تو جناب عالی مقام، جن لوگوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ عید کے بعد بھی کپڑے خرید سکتے ہیں۔ عید کے اوپر فینسی ڈریس شو اس موقع پر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کے کیسز 40,000 سے کراس کر چکے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جس وقت آپ اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے اور ان کو اس لیے کھول دیں گے کہ لوگ جو ہیں ان کی جو ہے شاپنگ ہو جائے یا ان کے لیے کوئی ان کا فیشن شو ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ ان چیزوں کو پھر کیسے بند کریں گے جن چیزوں سے لوگوں کی مذہبی وابستگیاں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو صرف عید پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضور والا، عید پہ صرف وہ بیچارہ نئے کپڑے پہنتا ہے، صرف ایسے لوگ، ایسے بیچارے لوگ عید پر نئے کپڑے پہنتے ہیں جن کے پاس اس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کو نیا کپڑا نہیں چاہیے، اس کو اپنے بچے کو رات کو کھانا کھلانا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پانی پیتا دیکھ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کی طرف اس وقت توجہ دینی ہے، نہ کہ آپ نئے کپڑوں کی فکر کریں۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ شاپنگ مالز، یہ ایک بہت اچھا موقع تھا، بجائے اس کے کہ آپ شاپنگ مالز کھولیں، بجائے اس کے کہ آپ مارکیٹس کو کھولیں، آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ آن لائن بزنس کی طرف جائیں۔ آن لائن بزنس اتنا مہنگی چیز نہیں ہے، آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ آپ کی ملک میں بہت ساری لوگ روزگار کے اوپر لگیں گے، آپ کے ملک میں ڈیلیوری سسٹمز جو ہیں وہ سٹرونگ ہوں گے، اور یہ جو آپ کا کاروبار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نئے کپڑے اور یہ سب کچھ، یہ بھی آرام سے آپ لوگوں کو اس پہ انکریج کر سکتے ہیں۔ آپ نے چند دن کی آبزرویشن کے اوپر جو آپ نے کورٹ کے اندر اپنی ایک کاروائی چلائی، اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، بجائے اس کے کہ آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کو بلاتے، آپ ڈاکٹرز کے پینلز کو بلاتے، آپ اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایکسپرٹ کے ممبران کو بلاتے، ان سے کہتے کہ وہ آ کے آپ کی اس سلسلے میں مدد کریں۔ اگر آپ اس کے بعد کوئی فیصلہ دیتے تو وہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ آپ نے صرف عوامی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جج نہیں، آپ سیاستدان بن چکے ہیں۔ آپ بازار اور تماشے بازی کے علم بردار ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غریب کے علم بردار ہیں۔
امید ہے آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند نہیں آیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آیا ہے تو بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, محفوظ رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.